السلام علیکم، شہزادی وائس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیرانہ۔ صفائی کے اصول، آج کی کہانی کا عنوان ہے صفائی کے اصول۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں صفائی کے اصول۔ احمد اپنے گھر کی حالت دیکھ کر ہمیشہ پریشان ہو جاتا۔ ادھر ادھر بکھری ہوئی کتابیں، برتن، تکیا کہیں تو چادر کہیں، فرش پر ٹافیوں اور بسکٹ کے ریپر پڑے رہتے اور پورا گھر گندگی کا نمونہ بنا رہتا۔ بعض اوقات تو کام کی اشیاء بھی اپنی جگہ پر نہیں ملتی تھیں۔ اس نے کئی بار اپنے بچوں کو سمجھایا مگر وہ اس کا الزام دوسرے بھائی بہن پر لگاتے اور خود کو معصوم ظاہر کرتے۔ احمد پیار اور نرمی کے ساتھ بھی انہیں صفائی کی اہمیت کا احساس دلاتا، مگر 2-3 روز بعد گھر کی حالت وہی ہوتی۔ احمد ایک نجی کمپنی میں ملازم تھا جہاں صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا اور ہر پیر کو تمام افسران اور ان کا ماتحت عملہ خصوصی طور پر آفس کی صفائی کے لیے وقت نکالتے۔ احمد کو اس ماحول کی عادت ہو چکی تھی، لیکن گھر میں صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی۔ احمد کی اہلیہ اس کے کڑھنے پر سمجھاتی کہ بچہ ایسا ہی کرتا ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، آپ اسے ذہن پر سوار نہ کریں۔ احمد اس بات کو سمجھتا تھا، لیکن جب اسے اس کے ضروری کاغذات اور دوسری چیزیں جگہ پر نہ ملتیں تو اسے بہت غصہ آتا۔ اس کی کمپنی مختلف شعبوں میں اپنے سٹاف کی پیشہ ورانہ تربیت کے اہتمام کے ساتھ بعض مفید پروگراموں کا انعقاد بھی کرتی تھی۔ چند دن پہلے احمد کو بتایا گیا کہ اسے 5S نامی تربیتی پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس تربیتی پروگرام کے لیے ٹیم کراچی سے آئی تھی۔ پہلے دن اس ٹیم کے سربراہ رکن نے صفائی ستھرائی کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، جس سے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ٹیم کے مطابق 5S پروگرام گھروں اور خصوصاً دفاتر کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ اگلے دن صفائی اور ترتیب کے چند اصولوں کی بابت تفصیل سے بتایا گیا۔ اس میں ناقابل استعمال اشیاء کو ڈسٹ بن میں ڈالنے یا تلف کرنے، قابل استعمال اور اہم کاغذات اور اشیاء کو ان کی جگہ پر ترتیب سے رکھنے پر مفید اور معلوماتی لیکچر شامل تھا۔ دوسری طرف بے ترتیبی، عدم توجہی کے نقصانات پر بھی بات کی گئی۔ اشیاء کی حفاظت اور ان کی صفائی کے طریقوں پر بھی بات کی گئی۔ اس ٹیم نے گھروں میں صفائی اور ترتیب کاری کے عمل پر روشنی ڈالی۔ گھریلو اشیاء کو ترتیب سے رکھنے اور ان کی صفائی کے اصول بتائے گئے۔ احمد کے لیے یہ دلچسپ اور مفید تجربہ تھا۔ وہ پورے انہماک سے ان لیکچرز کو سنتا اور پوائنٹ کی شکل میں نوٹ کرتا رہا۔ ایک لیکچر میں بتایا گیا کہ کس طرح گھروں میں مختلف اشیاء سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور تھوڑے سے احتیاط اور تدبیر سے اپنے ماہانہ اخراجات میں کیسے کمی لائی جا سکتی ہے۔ یہ بہت اہم موضوع تھا اور اس کے ساتھ ہی ٹریننگ تمام ہو گئی۔ احمد نے اپنے گھر والوں کو 5S کا فائدہ پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن سب کو جمع کر کے مختلف مثالوں سے اہم اور مفید باتیں سمجھانا شروع کیں۔ خاص طور پر بچوں کو روزمرہ استعمال کی اشیاء مقررہ جگہ پر رکھنے اور اس کے مثبت اثرات سے دلچسپ انداز میں آگاہی دی۔ انہیں چیزوں کے بہتر استعمال اور ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے طریقے بتائے جو اس نے تربیتی پروگرام کے دوران جانے تھے۔ بچے خاصے جذباتی اور پرجوش نظر آ رہے تھے۔ احمد نے محسوس کیا کہ وہ اس کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اسے لگا کہ اس بار اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ بابا جان، ایک تجویز دوں؟ ابو بکر نے کہا۔ ہاں ہاں بولو، احمد نے فوراً جواب دیا۔ ہمارے واش روم کے باہر گندے جوتے آتے ہیں تو اس کا فرش گندا ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے سلیپر کا ایک جوڑا لا کر رکھ دیں تاکہ سب اسی کو استعمال کریں۔ ابو بکر نے معصومانہ انداز میں تجویز دی۔ ویری گڈ، اچھی تجویز ہے، اس پر عمل ہوگا۔ بابا جان، ہمارے ایک نل کی ٹونٹی خراب ہے جس سے ہر وقت قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا رہتا ہے۔ یہ پانی کا ضیاع ہے اور اس میں ہمارا بھی نقصان ہے۔ فاطمہ نے کہا، ہاں تم نے خوب توجہ دلائی، اسے فوری تبدیل کروں گا۔ میری بھی تجویز ہے، اس پر بھی عمل کیجیے گا۔ بچوں کی ماما نے کہا، وہ کیا ہے آپ بھی بتائیں۔ احمد متوجہ ہوا۔ آپ بلب کی جگہ انرجی سیور لگا دیں، اس سے بجلی کی خاصی بچت ہوگی۔ زبردست، تمہاری تجویز تو بچت تجویز ہے۔ بابا جان، آپ فاطمہ کو سمجھائیں کہ وہ دیواروں پر پینسل سے لکیریں نہ مارے اور گندے ہاتھ نہ لگائے۔ جی نہیں، بھائی خود لکیریں مارنے لگا تھا، میں نے روکا ہے اور بچوں نے ایک دوسرے کی شکایتیں لگانا شروع کر دیں۔ بچوں، آئندہ ہم سب ان باتوں پر عمل کریں گے تاکہ ہمارا گھر صاف ستھرا نظر آئے۔ احمد نے جنگ کا ماحول بننے سے پہلے معاملات کو سنبھال لیا اور شکر ادا کیا کہ گھر میں اس کی بات صرف سنی گئی بلکہ بچوں نے ان اصولوں کو اپنانے کا عہد بھی کیا۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔